کہ اولاد کو ایمان کا رستہ دکھلانا کس نے؟ اصل نقطہ یہ، ہم ایک دعا مانگتے ہیں نا، پڑھتے ہیں ہم دعا، میں نے پہلے بھی کئی جگہ پر یہ بات عرض کی ہے، کیا پڑھتے ہیں دعا نماز میں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صرف دعائیں مانگنے سے اولاد نمازی بن جائے گی؟ نماز سکھلاؤ گے تو نمازی بنے گی نا۔ تو بالکل اسی طرح اولاد کو ایمان سکھلاؤ گے تو ایمان کے راستے پہ چلے گی نا۔ اگر اولاد کو ٹک ٹاک کے ٹھمکے سکھلانے تو پھر وہی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہی مصیبت بنی ہے نا کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک ٹھمکا لگا دو اور 2 دنوں کے اندر 3-4 کروڑ روپیہ کما لو۔ میں نے کل بھی پوسٹ کی سوشل میڈیا پہ، اس میں نے یہ لکھا کہ بڑے کہتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، اب اس جملے کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ اب جملہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ ناچو، ٹھمکے لگاؤ، کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے، نواب بھی بن جاؤ گے اور سپر سٹار بھی بن جاؤ گے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری انشاءاللہ بات کی تائید بھی کریں گے۔ ایک نوجوان ہے، ابھی کل ہی میں نے خبر پڑھی ہے، MBBS کا امتحان اس نے پاس کیا، اس نے 29 گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ 29 گولڈ میڈل، اللہ اکبر، اللہ پاک اس بچے کو سلامت رکھے، ہماری تو دعائیں ہیں ایسے۔ وہ مشہور نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے ٹھمکا نہیں لگایا بیچارے نے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر نہیں آیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اوٹ پٹانگ حرکتیں۔ دیکھیں میں پھر موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن ایک بات اب آ رہی ہے تو میں اس کو کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ اب سارے کے سارے اہل علم ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں۔ آپ اپنا وقت دیکھیں، جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت کا موقع ہوتا تھا تو کیسے خواتین اپنا لبادہ چھپایا کرتی تھیں، گھر کے مردوں کے سامنے وہ خواتین نہیں آیا کرتی تھیں، بچوں سے ان باتوں کو چھپایا جاتا تھا۔ کہاں سے آئی؟ تو وہ مائیں کیا پھر کہانیاں سناتی ہیں کہ جی وہ ٹوکری میں رکھ کے آئے، وہ ایسے گئے تو وہاں سے ٹوکری میں، مطلب ان باتوں کو چھپایا جاتا تھا۔ حیا کا تقاضا یہ تھا، ہم نے وہ سارے حیا کے تقاضے ہی تار تار کر دیے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سب کی نظروں سے یہ ساری چیزیں گزرتی ہیں۔ اب کیا چل رہا ہے کہ اب ایک منحوس ایک 4 حرفی اٹھتا ہے، وہ ٹک ٹاک پہ ایک ٹھمکا لگا دے گا، مشہور ہو جائے گا، اور بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لائے گا، 2 ٹھمکے اس سے بھی لگوائے گا، مزید مشہور ہو جائے گا۔ پھر جی وہ شادی ہو گئی ہے جی، پھر اب ہمارے یہاں بچہ ہونے والا ہو رہا ہے، اب ہم اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے لے کے جا رہا ہوں، اب اس کو میں جا کے ڈرپیں لگوا رہا ہوں، اور اب میں یہ کر رہا ہوں، اب وہ کر رہا ہوں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہماری آنے والی نسل کو کس راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں، کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی اس طرح کی حرکت کرنے سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ سب کو اولاد کی نعمت دے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نعمتیں اس طرح حاصل کی جاتی ہیں، یہ ٹھمکے لگا لگا کر نعمتیں حاصل کی جاتی ہیں، سارے جہان کو بتلا کر کی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ میرا شو پیس پڑا ہوا ہے، یہ میری بیوی پڑی ہوئی ہے، بڑے بھی آؤ چھوٹے بھی آؤ سارے آؤ، خوب اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو میری بیوی کو دیکھ دیکھ کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ فرمایا کہ دیوس وہ شخص ہے کہ جس کے اپنے گھر میں بغیرتی اس کی آنکھوں کے، یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں یہ نہ کہیں کہ جی مولوی صاحب کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر میں بغیرتی ہو رہی ہو اور وہ اس کو برداشت کر رہا ہو، فرمایا کہ یہ دیوس آدمی ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نے پورے کے پورے معاشرے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوسیت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں ہم۔ کیا ہم اللہ کے اس بات کو سچا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو میں نے بھرنا ہے؟ تو جہنم کو بھرنے میں ہم کیوں اپنا کردار ادا کریں بھائی؟ میں یہ دل کے پھپھولے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے آ کر پھوڑتا ہوں کہ بھائی جہاں جہاں تک میری بات پہنچتی ہے کم از کم ہم تو اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، کم از کم ہم تو اپنے بچوں کی نگرانی کریں، کم از کم ہم تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
ہر شخص تم میں سے نگران ہے، ہر شخص، آپ، میں، یہ قاری صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب، ہر شخص ہم میں سے نگران ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ کل کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ میاں نے ہم سے اگر پوچھا کہ تم اپنے بچے کو کیا تربیت کر کے آئے ہو، تو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم انہیں ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا کر دے کر آئے تھے کہ بیٹا اس کے اوپر خوب ٹھمکے لگاؤ، خوب پیسے کماؤ؟ اور اس سے بڑی بےغیرتی کہ وہ سفید بالوں والا بابا بھی اپنی بیٹی کے ناچنے کے اوپر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ ہاں پوری دنیا میری بیٹی کو دیکھ رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ کم از کم ایک بات میں کہہ دوں، برا نہ محسوس کیجیے گا، کم از کم جو شریف اور غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے، ہم نے خود بیٹھ کر کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ غیرت موجود ہے، یا وہ جو رہی سہی غیرت اور ایمان باقی رہ گیا تو وہ بھی اب رخصت ہو گیا۔ یہ فیصلہ میرا اور آپ کا اللہ نے ہمارے حالات کے اوپر چھوڑ دیا۔